آئیے سیدھا اس تجزیے کی طرف چلتے ہیں، جہاں آج ایک ایسی حقیقت پر بات ہوگی جو جدید اسلامی تحریکوں کی بنیاد سے جڑی ہے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے اسباق کی روشنی میں ہم ان تحریکوں کے عروج و زوال اور ان کے نتیجوں کا ایک حقیقت پسندانہ جائزہ لینے والے ہیں۔ یہ تجزیہ ہمیں تاریخی واقعات کو ساتھی باتوں سے ہٹ کر بالکل ان کے اصل پس منظر میں دیکھنے کا بہترین موقع دے گا۔ اس پوری گفتگو کی بنیاد دراصل ایک نہایت چبھنے والے سوال پر ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ وسعت پذیر کوششیں اور اتنی عظیم قربانیاں دینے کے باوجود یہ تحریکیں اپنی آخری منزل تک پہنچنے میں ناکام کیوں رہ جاتی ہیں؟ اس سوال کا ٹھوس جواب ملنا ہی اصل میں بہتری کی طرف پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ اس مسئلے کی گہرائی میں جانے کے لیے سب سے پہلے تاریخی پس منظر کا انتہائی احترام کے ساتھ ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں واقعتاً قربانیوں کی کوئی کمی نہیں رہی۔ مصری اور الجیریا کی مثالیں ہی لے لیجئے، جہاں لوگوں نے بے پناہ جذباتی اور جسمانی نقصانات اٹھائے۔ مقامی سطح پر بھی اسلامی شریعت کے نفاذ کے لیے لوگوں نے اپنی جان و مال کی بے تحاشا قربانیاں دی ہیں۔ ان مخلصانہ کوششوں کی اہمیت سے کسی بھی طور پر انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ان تمام کوششوں اور قربانیوں سے ایک نہایت مثبت اور امید افزا حقیقت ضرور سامنے آتی ہے۔ یہ مسلسل جد و جہد اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ اللہ کے فضل سے آج بھی امت کے دلوں میں ایمان کی چنگاری پوری طرح روشن ہے۔ کچھ کر گزرنے کا وہ جذبہ اور قربانی دینے کا مادہ آج بھی موجود ہے، اور یہ ایک ایسی مضبوط بنیاد ہے جس پر واقعتاً ایک عظیم عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہاں آ کر ایک عجیب سا تضاد سامنے آتا ہے۔ اتنی بے مثال لگن اور قربانیوں کے باوجود عام طور پر ان تحریکوں کا انجام ان تین میں سے کوئی ایک ہوتا ہے۔ یا تو یہ راستے میں ہی دم توڑ دیتی ہیں، یا پھر انہیں کسی بڑی طاقت کے ذریعے دباؤ ڈال کر ختم کر دیا جاتا ہے، یا جو سب سے زیادہ افسوس کی بات ہے، یہ خود اپنے ہی اندر ٹوٹ پھوٹ اور اختلافات کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ آخری کامیابی کا ذائقہ چکھے بنا ہی ماضی کا ایک قصہ بن کر رہ جاتی ہیں۔ یہ تلخ حقیقت ہمیں تھوڑا رک کر سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ذرا سوچئے، اتنا لمبا وقت، بے پناہ محنت، یہاں تک کہ جانیں قربان ہونے کے باوجود آخر کوئی پائیدار اور مستقل کامیابی کی مثال سامنے کیوں نہیں آتی؟ اس پوری صورتحال کا بنیادی سبب آخر ہے کیا؟ یہ وہ سوال ہے جسے حل کیے بغیر ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب اس کی اصل حقیقت کی طرف آنے سے پہلے ایک نہایت نازک پہلو کو سمجھنا ضروری ہے۔ مصنف خوب اس بات کا آغاز کرتے ہوئے خبردار کرتے ہیں کہ یہ موضوع اتنا حساس ہے کہ ذرا سی غلط فہمی نئے مسائل پیدا کر سکتی ہے، لیکن اصلاح کی خاطر یہ خطرہ مول لینا ضروری ہے۔ جب بات اس قدر گہرائی کی ہو تو پھر بالکل کھلے ذہن کے ساتھ اس تجزیے پر غور کرنا اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ اس نزاکت اور حساسیت کے باوجود عام طور پر سب سے آسان جواب جو سننے کو ملتا ہے وہ ایک مقبول بہانہ ہے۔ وہ یہ کہ غیر مسلم طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کو دبانے کے لیے سازشیں کر رہی ہیں۔ بے شک ان سازشوں کی حقیقت اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے اور اس سے انکار نہیں، لیکن کیا اپنی ہر ناکامی کا بنیادی اور واحد ذمہ دار صرف انہی سازشوں کو ٹھہرانا ٹھیک ہے؟ دراصل یہاں ہمیں اپنی سوچ کا زاویہ پوری طرح بدلنا ہوگا۔ مصنف اس بارے میں ایک بہت وسیع دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ بیرونی سازشیں اور منصوبے اس وقت تک تباہی پھیلا ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہمارے اپنے اندر پہلے سے کوئی خامی یا نقص موجود نہ ہو۔ جیسے کوئی بھی دشمن کسی عمارت کو تبھی گرا سکتا ہے جب اس کی اپنی بنیاد میں کوئی درار موجود ہو۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو واقعتاً آنکھیں کھول دیتی ہے۔ کیونکہ اگر یہ سوچا جائے کہ یہ مخالفتیں کوئی نیا یا جدید مسئلہ ہیں جنہیں آج کی ناکامیوں کا بہانہ بنا لیا جائے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ تجزیہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سازشیں تو تخلیق کے پہلے دن سے جاری ہیں۔ آدم اور ابلیس کی ازلی دشمنی سے لے کر انبیاء کے دور میں آنے والی مخالفتیں اور یہاں تک کہ آج کی عالمی سازشیں، یہ سب ایک ہی سلسلہ ہے۔ بیرونی دشمنی ہمیشہ سے تھی اور اس نے رہنا ہے۔ اسے آج کی ناکامی کی کوئی انوکھی وجہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اس پورے تصور کو علامہ اقبال کا ایک بہترین اور مشہور شعر مزید واضح کر دیتا ہے کہ حق اور باطل کی یہ کشمکش، روشنی اور اندھیرے کی یہ جنگ ازل سے جاری ہے اور آج تک موجود ہے۔ تو یہ امید لگانا کہ یہ بیرونی سازشیں اچانک کسی دن خود بخود ختم ہو جائیں گی، یہ محض خود فریبی کے سوا کچھ نہیں۔ حقیقت پسندی اسی میں ہے کہ اس دشمنی کو ایک مسلسل اور مستقل حقیقت مان لیا جائے۔ تو پھر اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب ہر وقت صرف بیرونی عناصر یا دوسروں کے بوئے ہوئے بیج پر الزام تراشی کی جاتی ہے، تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم آرام سے بیٹھ جاتے ہیں،
ہم اپنی اس ذاتی ذمہ داری اور احتساب سے غافل ہو جاتے ہیں جو بہتری کی سب سے بنیادی شرط ہے۔ اپنی خامیوں کا بوجھ دوسروں پر ڈال دینا دراصل اپنی ہی اصلاح سے بھاگنے کے مترادف ہے۔ اور اس وضاحتی سفر کے آخر میں اب جو سب سے اہم، گہرا اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال ہمارے سامنے کھڑا ہے وہ یہ ہے، اگر اصل قصور اور تباہی کی وجہ صرف بیرونی سازشیں نہیں ہیں بلکہ ہماری اپنی اندرونی خامیاں ہیں، تو پھر وہ بنیادی اندرونی نقص آخر ہیں کیا؟ ان خامیوں کو پہچاننا اور ٹھیک کرنا ہی آئندہ کسی بھی عظیم تحریک کی کامیابی کا راستہ طے کرے گا۔ یہ ایک ایسی فکر انگیز بات ہے جس پر ہم سب کو سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔